السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی اہمیت پہلے کلپس میں بیان ہو چکی ہے اختصار کے ساتھ۔ جتنا یہ زیادہ اہم اور قیمتی عنوان اور موضوع ہے، ہم مسلمانوں نے اس کو اتنا ہی غیر اہم اور غیر ضروری سمجھ رکھا ہے۔ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں سب کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم لوگوں کو سرے سے معلوم ہی نہیں۔ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اس کلپ میں انشاءاللہ الرحمن یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آسان اور سادہ الفاظ میں اگر سامعین، ناظرین غور کریں گے تو اللہ نفع بڑا دے گا، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن۔ اور میں کوئی کچی بات اور بغیر دلیل کے انشاءاللہ کہہ کر نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ رب العالمین کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ یہ ہے صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کا مطلب، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا مطلب اس کی عبادت میں۔ مگر مسلمانوں نے لا علمی کی بنیاد پر اللہ کی ذات میں بھی شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے حقوق میں بھی شریک بنا رکھے ہیں، اور رب العالمین کے اختیارات میں بھی اس کی مخلوقات کو شریک بنا رکھا ہے۔ اور یہ سارا کچھ لا علمی کی بنا پر ہے۔ جان بوجھ کر کوئی ایسا کرنے والا کم ہی ہوگا، بد نصیب ہی ہوگا کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے۔ لا علمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا علم سیکھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وہ اس کو سیکھنے کے لیے کوئی زیادہ اہم چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ ان کی زندگی کا، دنیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا جائے۔ جب اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک بنا دیں گے تو عبادت ساتھ اس کی بھی ہو جائے گی، وہ حقیقت میں رب بن جائے گا۔ عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، چاہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے، چاہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے، چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک بنایا جائے، چاہے اس کے اختیارات میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، ساتھ جس کو شریک بنایا ہے اس کی بھی عبادت ہو جائے گی، اور وہ بھی رب کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ رب معبود صرف اللہ رب العالمین نہیں رہے گا، اور عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی۔ اور مسلمان جو ہے نا، وہ تمام چیزوں میں غیروں کو اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک ایک کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا میں۔ سب سے پہلے اس کلپ میں ہم یہ سنیں گے کہ اللہ کے اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اختیار، چند مثالیں دوں گا، اس میں سے پہلی مثال اچھی طرح ذرا سمجھ لینا۔ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سوا کسی کو یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ یہ صرف معبود کا اختیار ہے۔ آسان لفظوں میں اللہ کا اختیار ہے اور معبود کا اختیار ہے۔ جو معبود نہ ہو اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ سورہ نحل کی 116 نمبر آیت ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، مت کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو تاکہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھو. اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا اللہ کے سوا کسی انسان کا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہوا، کیونکہ جب یہ کہا جائے نا یہ چیز حلال ہے یا یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ مالک الملک نے حلال کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. جب اس چیز کو جس کو انسان کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ نے نہ اس کو حلال کیا ہے نہ حرام کیا ہے، تو گویا انہوں نے اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ حق صرف اللہ کا ہے حلال و حرام کا. جو یہ کسی اور کو دیتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. اس آیت سے بھی اللہ رب العالمین اس بات کو وضاحت سے بیان کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور جو اللہ کے سوا اپنے لیے یہ حق کسی چیز کو حلال کہتا ہے حرام کہتا ہے، اللہ نے نہ اس کو حلال نہ حرام کہا ہو، تو وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے. اللہ پر جھوٹ تبھی ہوگا جب یہ حق اللہ کا ہے اور اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ نہیں دیا اور وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے، تو جھوٹ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کہ یہود و نصارہ نے یہ حق اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو دے رکھا تھا. فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے جو ہے نا درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے دین کو کرتے ہوئے صرف اس کی عبادت کریں. حکم ان کو یہ تھا. آپ اللہ رب العالمین کے ان صاف اور واضح الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں گے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا حکم ان کو یہ دیا گیا تھا صرف اللہ کی عبادت کریں، اور انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے عالموں کی اور درویشوں کی عبادت کرتے تھے. یہ ہے مطلب کہ وہ اپنے عالموں کی درویشوں کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس آیت کے آخر میں اللہ نے کہا سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جس کو یہ اہل کتاب اللہ کا شریک بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے عالموں کو اور درویشوں کو رب بنانا، ان کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. شرک اس کو رب العالمین نے شرک کہا ہے، میں نے نہیں کہا. یہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام کے الفاظ ہیں. یہ سورۃ توبہ کی 31 نمبر آیت ہے. تو یہ اہل کتاب نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب کیسے بنایا تھا، کیسے ان کی عبادت ہوتی تھی؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو یہ آیت سن کر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا یا انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا. عدی رضی اللہ عنہ چونکہ عیسائیت میں رہ کر آئے تھے تو وہ جانتے تھے عیسائیت کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو چیز ان کے عالم اور ان کے درویش ان کے لیے حلال کرتے تھے، کیا اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے اس کو یہ حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا، اور یہی مطلب ہے ان کو رب بنانے کا. یہ اختیار اللہ کا ہے حلال و حرام کا، اور یہود و نصارہ نے یہ اختیار دے دیا اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو، اور اللہ نے اس کو رب بنانا کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کی عبادت کرنا کہا. تو ثابت ہوا اس سے کہ جب اللہ کا اختیار اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو دے دیا جائے تو وہ معبود بن جاتا ہے، رب بن جاتا ہے، اور اختیار دینا ہی اس کی عبادت ہو جاتی ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے عبادت کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو رب بنانا کہا ہے. اس مثال کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ سنیں گے.